صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے ناظرین، آپ سب کو مدنی چینل کی 11ویں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کی رحمت سے آج ایک بڑا ہی خوشی کا دن ہے۔ اللہ نے بہت بڑی نعمت آج سے 11 سال پہلے میں عطا کی، اور کتنی بڑی نعمت ہے وہ شاید ہمارے ناظرین، ہمارے ویورز بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ کچھ دیر پہلے نگران شورا بھی لائیو تھے سوشل میڈیا کے، ہمارے ذمہ دار بغداد بھائی نے حکم دیا کہ آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے لائیو ہو جائیں۔ میں بھی حاضر ہو گیا۔ پہلے تو بہت بہت مبارک ہو، صبح بھی آپ کا ہے ماشاءاللہ جی، اور اتنے سالوں سے آپ اس کے نگران ہیں، اور دن بدن یہ شعبہ ترقی کرتا جا رہا ہے۔ پہلے تو ایک چینل تھا، جی آج 3 چینل ہو گئے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ نگران شورا ہی بتا رہے تھے کہ اب کڈس چینل کی طرف جا رہے ہیں اور عربک کی طرف جا رہے ہیں۔ جی پلان تو ہے ان کا۔ جی الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں بغداد بھائی، اتفاق ہے، میری ایک ہفتے پہلے پاکستان کے ون آف دا بگیسٹ چینل کے اونر سے ملاقات ہوئی، تو بڑی ان سے پروفیشنل ڈیبیٹ بھی ہو رہی تھی۔ تو مدنی چینل جو ہے نا، وہ دنیا کا میں سمجھتا ہوں واحد چینل ہے جس کے لاکھوں کروڑوں سیلز مین ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا چینل نہیں ہے جس کو دکھانے والے اتنے لوگ دعوت دیتے ہوں۔ چینل دکھانے کی کون دعوت دیتا ہے؟ ایک اور بہت مزے کی بات ہے کہ جتنے بھی ویورز بیٹھے ہوئے ہیں جو مدنی چینل جو ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ لوگ ہمارے پیج پر آتے ہیں، ہماری ویڈیو شیئر کرتے ہیں، ہمارے لائیو جو مدنی چینل جتنی بھی ٹرانسمیشن لائیو ہوتی ہے وہ اس پہ ہوتی ہے، اور اس کو شیئر کرتے ہیں اور ترغیب دلاتے ہیں آپ بھی مدنی چینل دیکھیں۔ سبحان اللہ، ان کا بھی کردار ہے، ان کو بھی ثواب۔ نہیں ڈیفینیٹلی دیکھیں، کسی بھی چینل کے جو کامیابی ہوتی ہے اس کے زبردست ذریعہ تو ویورز ہی ہوتے ہیں نا۔ آپ ہمیں دیکھتے ہی نہیں، ہمارے ویورز ہی نہ ہوتے تو پھر آگے سے آگے کیوں بڑھے انسان؟ ویور تھے تبھی تو اردو سے انگلش میں گئے نا، کہ وہاں سے ڈیمانڈ آئی کہ بچے دیکھنا چاہتے ہیں مگر اردو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارے بنگلہ دیش سے ڈیمانڈ آئی کہ بھائی بچے اردو سمجھتے نہیں ہیں، وہاں بنگلہ دیش شروع کیا، وہاں انگلش شروع کیا، اب عربک ڈیمانڈ ہے۔ بچوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں اپنا چینل چاہیے، تو اب کڈز مدنی چینل آ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نہیں، اللہ کی رحمت سے یہ مدنی چینل کا خاصہ ہے کہ جس کے لاکھوں کروڑوں سیلز مین کہہ لیجئے، سیلز ویمن کہہ لیجئے، دعوت دینے والے کہہ لیجئے، دکھانے والے کہہ لیجئے، تو یہ ایک زبردست مدنی چینل کی خصوصیت ہے۔ اور کیوں نہ ہو، مدنی چینل دراصل دین متین کو پھیلانے کا ایک ایسا ذریعہ ہے، اور ایک منٹ بھی جس میں کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، برکتیں برکتیں ہیں ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں نا کہ مدنی چینل ہر چینل کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے ایڈورٹائزمنٹ، جی، اور یہ واحد چینل ہے میری نظر میں تو کہ جو بنا ایڈورٹائزمنٹ کے چل رہا ہے 11 سال سے کنٹینیو بڑھتا جا رہا ہے، یعنی اس کی ہم سیٹلائٹ بھی بڑھاتے جا رہے ہیں۔ پہلے چند سیٹلائٹس پہ تھا، اب اس کے ہم سیٹلائٹس بھی اور لے لیتے ہیں تاکہ دنیا کا وہ کونا بھی کور ہو جائے۔ میرا خیال ہے دنیا کا شاید اب کوئی کونا بچا نہیں ہے جہاں مدنی چینل نہیں، الحمدللہ جو بچ گیا تو آپ نے سوشل میڈیا دے دیا آپ نے ماشاءاللہ۔ دیکھ سکتے ہو یوٹیوب، اور یوٹیوب کی ہماری ویورشپ بہت اچھی ہے، مطلب بقیہ چینل کے مقابلے میں میں خود دیکھتا ہوں جی کہ بقیہ چینل کے مقابلے میں ہمارے یوٹیوب پر ویورز بہت اچھے ہیں۔ اور ماشاءاللہ اس وقت تو ماہ رمضان میں ظاہر ہے کہ بہت سارے نئے ویورز بھی ہمارے ساتھ آئے ہوں گے، تو میں ضرور عرض کروں گا کہ آپ مدنی چینل کے ساتھ پھر سارا سال رہیے، یعنی صرف رمضان نہیں، رمضان کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے۔ اچھا، اسی طرح میں ناظرین کو ایک بات بتانا چاہوں گا، کیونکہ مدنی چینل کی سالگرہ ہے تو آپ کچھ مدنی چینل کی ہسٹری کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہوں گے۔ نگران شورا نے بھی بہت ساری باتیں بتائی دی ہوں گی، کیونکہ انہوں نے تو اپنے ہاتھوں سے اس پودے کو پروان چڑھایا۔ ہم آئی وٹنس ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ کتنی کوششیں کی ہیں۔ میں اپنی بات بتا دوں کہ مدنی چینل، سوال کرنے ہی والا تھا کہ آپ کی مدنی چینل پر سب سے پہلی ریکارڈنگ کب ہوئی تھی؟ پہلے میں مدنی چینل کی ریکارڈنگ کے بجائے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ مدنی چینل جب شروع ہوا تھا تو میں کہاں تھا؟ ہوا یہ کہ مدنی چینل کے لیے باتیں تو ہو رہی تھی رمضان سے پہلے کہ بھائی مدنی چینل شروع ہونا چاہیے اور شروع کرنا ہے، مگر گورنمنٹ سے لائسنس کا انتظار تھا۔ میں مدینہ شریف حرمین طیبین کے سفر پر چلا گیا، 10 رمضان کو یہ ہوا نا، 9 رمضان کی رات تھی، 10 رمضان ہمیں مکے میں پتہ چلا کہ مدنی چینل شروع ہو گیا ہے۔ اب بے چینی کہ یار اسکرین پر دیکھے تو صحیح چینل دکھتا کیسے، کیونکہ آج تک دعوت اسلامی کی کوئی چیز اس طرح اسکرین پر چینل پہ صورت میں دیکھی نہیں تھی۔ سوشل میڈیا تھا نہیں، سوشل میڈیا پر ہاں مطلب ایک چینل ہمارا تھا نا کہ ایک کے بعد ایک چلے گا کیا، اس کے بعد ٹائمنگز کیا ہوں گے، اس کی پٹی کیسی ہوگی، تو ایک بے چینی نا۔ تو میں نے کیا کیا، فوراً میں نے اسلامی بھائی سے کہا، اچھا میں نے پہلے معلوم کیا پاکستان فون کر کے، تو پتہ چلا کہ بھائی یہ مکہ شریف میں بھی سیٹلائٹ کے ذریعے آ رہا ہے۔ اچھا کون سی فریکوینسی، وہ معلوم کی، تو پتہ چلا اس فریکوینسی کو چلانے کے لیے ڈش لینا پڑے گا، اور وہ جو کیا ہوتا ہے ڈش کے ساتھ ڈبہ جو ریسیور لینا پڑے گا۔ تو ہم نے فوراً اسلامی بھائیوں کو کہا بھائی مکے میں لے کر آؤ، پھر ہم نے ایک ہماری جگہ تھی دعوت اسلامی کی، تو ادھر ہم نے وہ لگایا، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں شاید دنیا میں
پاکستان کے بعد اگر سب سے پہلے کہیں چینل شروع ہوا تو میں سمجھتا ہوں مکہ شریف میں ہوا، کیونکہ ود ان آورز ہم نے اس کو کر لیا اور فوراً دیکھا. میں آپ کو ڈش کیسے مل گئی فوراً، میں نے ارینج کی، میں سب کام چھوڑو، ہم نے بھائی ہمارا چینل آ گیا، ہم دیکھے تو صحیح دکھتا کیسے. اچھا پھر میں آپ کو ایک چٹکلا بتاؤں، پتہ نہیں نگران شورا نے وہ سنایا کہ نہیں، ہم 2-3 سال سنا چکے ہیں ویسے کہ میں ایک دن تک دیکھتا رہا تو باپا تشریف لاتے، اس کے بعد نگران شورا تھوڑی دیر بعد آ جاتے، پھر باپا آتے تو باپا عموماً یا تو مدنی مذاکرے میں آتے یا کوئی نہ کوئی سی ڈی چلتی تھی نا، سی ڈی کے اوپر سی ڈی یا ڈی وی، ہاں ڈی وی کے اوپر ڈی وی چلاتے تھے، ایک پروگرام ختم ہوتا دوسرا لگاتے تھے. تو 1 یا 2 دن کے بعد میں نے نگران شورا کو فون کیا، میں نے کہا بھائی صاحب کوئی اور مبلغ نہیں ہے، آپ آ رہے ہیں امیر اہل سنت آ رہے ہیں، کسی اور کو بھی ایڈ کریں، مطلب ہم تو باہر بیٹھے دیکھ رہے ہیں. تو آئی صاحب کا مجھے جملہ یاد ہے کہ تم خود چلے گئے چھوڑ کے ہمیں اور ادھر ہم مجھے کرنا پڑ رہا ہے، جلدی واپس آؤ تو پھر ہم مل کے اس کو پلان کرتے ہیں. تو بہرحال پھر ہم واپس آئے، تو میں واپس آیا تو پھر ہم بیٹھے، مشورہ ہوا بغداد میں. وہ بھی بڑا کمال کا ایکسپیرینس تھا کیونکہ زندگی میں کبھی اس طرح بیان نہیں کیا تھا. یعنی ہم عوام میں تو بیان کرتے تھے اور لوگ سنتے تھے، اب کیمرہ ابھی صرف میں بات کر رہا ہوں، کوئی ہمیں ہاں اسٹوڈیو تھا تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اسٹوڈیو بھی کیا تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا فیضان عطار اسٹوڈیو کے پیچھے. تو میں، اسد مدنی بھائی اور حافظ حنیف، ہم تینوں کو نگران شورا نے بلایا اور ایک ایک بیان ہاتھ میں دے دیا، کسی کو فیضان اولیاء دیا، کسی کو فیضان صحابہ اور ایک کو فیضان انبیاء، اور کہا کہ آپ تینوں نے جو ہے نا وہ ریکارڈنگ، ایک آپ کا ٹیسٹ ہوگا. کیا ٹیسٹ ہوگا؟ بولے یہ کیمرہ سامنے آپ بیان کریں. اچھا یہ سب سے اولین سٹارٹ ہے یہ سب سے ڈفرینٹ ایکسپیرینس. بالکل میرے لیے تو ڈفرینٹ، میں ساری زندگی میں درس بیان کیے تھے لیکن یہ بڑا کمال کا ایکسپیرینس تھا. اچھا اب یقین کریں میں شروع کروں نا تو میری ہنسی نہ رکے نا کہ یار میں بات کس سے کر رہا ہوں، سامنے کیمرہ ہے، بندہ تو کوئی نہیں ہے. اچھا میری ایک تو تھوڑی سی اپنی ہنسی روکنا مشکل، پیچھے اسد بھائی اور وہ حافظ صاحب کھڑے تھے، وہ مجھے دیکھ کے مسکرائیں. میں نے آئی صاحب کو کہا صاحب یہ دونوں باہر جائیں گے تو میں ریکارڈنگ کراؤں گا ورنہ میں نہیں کر سکتا. میرا آئی صاحب باہر گئے، پھر نگران شورا نے سمجھایا کہ آپ یہ نہ سمجھو صرف کیمرہ ہے، کیمرے کے پیچھے لاکھوں لوگ ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو رپلائی نہیں ملے گا سبحان اللہ کا، مگر آپ نے اس کو فرسٹ ٹائم میں بہت ٹف ہوتا ہے اس چیز کو ایکسپیرینس کرنا کہ آپ کو ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں. ہاں اس ٹائم میں ایک کیمرہ مین کھڑا ہے، لیکن الحمدللہ کیمرے میں کس کو دیکھ رہے نہیں پتا ہوتا. لیکن ظاہر ڈے بائی ڈے سیکھتے گئے. اگر ابھی میں پرانے ابھی یوٹیوب پہ ہیں سلسلے، اگر پرانے 8-10 سال پرانے سلسلے دیکھیں تو خود پر ہی ہنسی آ رہی ہوتی کہ یہ کیا کر رہا تھا میں. لیکن ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی تجربے کار نہیں تھا، لیکن اللہ کی رحمت سے ہمارے وہی آپ والی بات ہے، ویورز نے اتنی پذیرائی کی، پہلے ہی سال جو پذیرائی ملی، جدھر گئے لوگوں نے جو پیار دیا، کیونکہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی بہت بڑے ایک وہ تھا، ایکسپیرینس تھا. ایک اور بات میں بتاؤں کہ مدنی چینل جو ہے اس لیے بھی بہت جلدی بوم کر گیا کہ مدنی چینل کو دیکھنے والے لاکھوں لوگ تو وہ تھے کہ جنہوں نے خود بھی چینل پہلی بار دیکھا تھا، وہ چینل دیکھتے ہی نہیں تھے، ان کے گھر میں ٹی وی تھا ہی ٹی وی نہیں تھا. تو مدنی چینل کی وجہ سے انہوں نے ٹی وی لگایا اور صرف مدنی چینل دیکھا تو ان کو ہر چیز اچھی لگی ہماری، ہم کیونکہ ان کے پاس دوسرا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا نا، کوئی اور چینل دیکھنے کی تو ان کو وہ تھی نہیں کہ یار اس چینل میں اتنا اچھا آتا ہے تو مدنی چینل والے ایسے کیوں. ان کے لیے ہم تھے. تو ماشاءاللہ جب مدنی چینل نہیں آیا تو جو وی سی ڈی آئی تھی نا دیدار امیر اہل سنت، تو وہ بھی لوگوں کے لیے بڑا الگ کمال تھا. ایک بہت بڑی تعداد تھی جو باپا کی مرید تھی، انہوں نے کبھی امیر اہل سنت کو دیکھا نہیں تھا. دیکھیں دیدار امیر اہل سنت سے پہلے ایک سی ڈی آئی تھی دعوت اسلامی کا تعارف، دعوت اسلامی کی جھلکیاں، وہ مجھے ایکسپیرینس یاد ہے. وہ میں لے کے انڈیا گیا تھا، وہ سی ڈی، وہ پہلی ویڈیو سی ڈی تھی، لیکن اس میں امیر اہل سنت کو نہیں دکھایا گیا تھا. ٹھیک ہے، اس میں امیر اہل سنت کا ایک پیچھے سے ایک حصہ دکھایا گیا تھا جھنڈا لہراتے ہوئے اور امیر اہل سنت کو چادر میں دکھایا گیا. اب یقین کریں بغداد بھائی، انڈیا میں تھا تو اسلامی بھائی ہے نا، یہ ٹی وی اسکرین ہے نا، اس کو یہ سائڈ سے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ سائڈ سے کوئی جھلک ہی نظر آ جائے. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ امیر علیہ السلام کا چہرہ کیوں نہیں دکھایا آپ نے، ہمارے پیر ہیں اور آپ نے ہمیں انہیں دکھایا ہی نہیں. تو اینی وے یہ اینٹیسپیشن بہت تھی جب دیدار امیر علیہ وہ لاکھوں کی تعداد میں سی ڈی چھپی تھی اور میرا خیال ہے ون آف دا ریکارڈ ہولڈر تھی. بہرحال ٹائم تھوڑا ہے ہمارے پاس، ہم ہم بات بھی کرتے رہتے ہیں اور ہم انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا مدنی چینل کا ماسٹر کنٹرول روم، یعنی کسی بھی چینل کی وہ ہارٹ بیٹ ہوتی ہے، آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا لیکن اب ہمارا ماسٹر کنٹرول روم اور موڈیفائی ہو گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مدنی چینل اب 3 زبانوں میں اللہ کی رحمت سے آ رہا ہے، اور پہلے ہم صرف اردو میں تھے، پھر انگلش میں ہوا، اور اب بنگلہ دیش، انگلش اور بنگلہ دیش 3 زبانوں میں ہے. چلیں پہلے آپ کو ہمارا چلیں ہمارے نگران سے بھی ملاقات کرا دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ اسد بھائی بہت بہت مبارک ہو مدنی چینل کی 11ویں سالگرہ. مدنی چینل کے
यूँ समझ लीजिए कि रूए रवां हैं हमारे असद भाई, आलिम दीन भी हैं, मदनी भी हैं और काफ़ी अरसे से मदनी चैनल के एक प्रैक्टिकल निगरान की हैसियत से काम करते हैं। मेरा नाम तो वैसे ही लगा दिया जाता है माशाल्लाह। और हमारे आतिफ भाई हैं, आतिफ भाई माशाल्लाह आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। यूसुफ बापू को सब जानते हैं, तबरुक चाहिए तो इनसे वैसी दोस्ती रखनी पड़ेगी। और माशाल्लाह हाँ हमारे असलम भाई माशाल्लाह मदनी चैनल के डायरेक्टर्स के हेड भी रहे और अब माशाल्लाह पूरा जो नया शोबा हमारा किड्स मदनी चैनल है उसके रूए रवां हैं माशाल्लाह। बड़ी ज़बरदस्त कोशिश हो रही है। असलम भाई कब खुशखबरी दे रहे हैं? इंशाल्लाह काम हो रहा है ना माशाल्लाह। चले हाँ कोई नई चीज़ जल्दी सुना दे। जल्दी स्टोरी बना रहे हैं बेसिकली इस वक्त जो काम हो रहा है बच्चों के लिए जो है वो एक मुख्तलिफ कैरेक्टर्स जो है वो तरतीब दिए जा रहे हैं और उनमें से जो है वो एक स्टोरी हम बनाएंगे। जल्दी जल्दी चलाएं भाई, जरा चलाएं, आवाज़ चलाएं भाई। बेटा आप चुप रहकर खाना खाएं। अब्बू बताए ना, दुनिया की सबसे खतरनाक चीज शेर है, चीता है, सांप या बिच्छू है? न शेर, न चीता, न सांप और ना ही बिच्छू। तो फिर क्या है? तो फिर क्या है? ये टप 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 का सबसे बुरी, खतरनाक और तकलीफ दे चीज है। ये क्या चीज़ है भाई? शिकार ही नहीं मिल रहा। ओ बाप रे बाप, नहीं रहता तो अच्छा। ये तो बड़ा खतरनाक चैनल आ रहा है। चले बच्चों के लिए जो है वो शेर का कैरेक्टर है। ये तो चैनल के आगे से उठेंगे नहीं बच्चे भाई फिर। चले जनाब आइए, मदनी मुन्ने भी आगे लगते हैं, सारे कैरेक्टर्स हैं। क्या काम कर रहे हैं इसमें माशाल्लाह, क्या आवाज़ दे रहे हैं? रमजान चल रहा है ना। अच्छा हाँ बच्चों का रमज़ान आ रहा है, चलो माशाल्लाह जी। मदनी हमारे सोशल मीडिया के व्यूवर्स, अब हम चलते हैं। हमारे ये आपने छोटा सा साउंड मकतब था, हमारी बहुत सारी साउंड रिकॉर्डिंग्स यहीं होती हैं और जितने ट्रैक्स होते हैं मदनी चैनल के जो सिलसिलों से पहले कलाम होते हैं वो भी वहीं रिकॉर्ड होते हैं। अभी चूँकि रात हो गई है तो ये मैं रूम है क्रिएटिव, अभी तो फ़िलहाल बंद है ग्राफिक्स और एनिमेशन के। ज़रा रात काफ़ी हो गई है तो इस वक्त वो हमारा स्टाफ कई जगहों पर 24 आवर होता है और कहीं वो चला जाता है। लेकिन मास्टर कंट्रोल रूम MCR वो चीज़ है कि जो बंद नहीं हो सकती, यानी इसमें एक सेकंड के लिए भी हम कहें कि इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेक नहीं आना चाहिए, बंद नहीं हो सकता। तो उसके लिए बहुत सारे अल्टरनेट रखने पड़ते हैं कि एक हिस्सा बंद हो तो दूसरा खुल जाए, वरना अगर ये बंद हुआ तो चैनल बंद होगा, आपकी स्क्रीन पर ब्लैक आ जाएगा। तो आपको दिखाते हैं, इसमें हमने सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी रखा है। हर किसी को अलाउ नहीं है MCR के अंदर जाना, मगर आइए आज आपको अंदर लिए चलते हैं। ये बगदाद भाई इजाज़त तलब कर रहे हैं, आप जरा दिखाएं बगदाद भाई को दिखाएं। ये अंदर ये असल में लॉक है ना। जी जी बिल्कुल ज़रूरी, इसको लॉक रखते हैं। ये ज़रूरी है कि इसको लॉक रखा जाए और सिक्योरिटी के साथ रखा जाए। ये आप देख रहे हैं इसका लॉक है, इसकी कीज़ है। चलें आगे से चलते हैं। जी जी माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मदनी चैनल की सालगिरह मुबारक हो माशाल्लाह आपको, आप सबको मुबारक हो माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से तबीयत ठीक है माशाल्लाह। हमारे शहजाद भाई हैं, एक वन ऑफ द सीनियर हमारे इस्लामी भाई में से हैं, मदनी भी हैं और माशाल्लाह हमारे MCR को बड़े अरसे से देख रहे हैं, बहुत पुराने, बहुत पुराने, शुरू से ही MCR के। हाँ चलें भाई, शहजाद मेरे मोबाइल में इनका नाम शहजाद MCR के नाम से ही सेव है। अच्छा शहजाद भाई ये अब थोड़ा बताइए, अब ये 3 हो गए माशाल्लाह, 3 मदनी चैनल। चले वहाँ से शुरू करते हैं। ये कौन सा मदनी चैनल है? ये हमारा उर्दू मदनी चैनल है। ठीक है, ये उर्दू MCR आप देख रहे हैं। ये उर्दू MCR आप देखिए नाज़रीन, यहाँ जैसे अब आपको कंफर्म ये होगा कि 11:23 हो रहे हैं ना, तो ये पाकिस्तान का टाइम है। ले अब चलते हैं दूसरे ज़बान के मदनी चैनल की तरफ। ये इंग्लिश मदनी, या ये आप GMT टाइम देख रहे हैं, 6:23 GMT टाइम हो रहा है। अब हो सकता है किसी के जहन में ये सवाल आए कि जनाब ये एक ही चीज़ आ रही है इंग्लिश पर भी और उर्दू पर भी, तो जब जब मदनी मुज़ाकरा होता है या अमीर सुन्नत का कोई सिलसिला होता है, निगरान शूरा का कोई सिलसिला होता है, तो चंद सिलसिले ऐसे स्पेशल हैं जो हम तीनों ज़बानों के चैनल पे बैक वक्त लाइव करते हैं। उसके बाद उनकी ज़बानों के मुख्तलिफ सिलसिले होते हैं। आमिर सुन्नत का ज़ौक़ देखें, हालांकि आज एक तरह से बड़ा खुशी का दिन भी है, लेकिन चूँकि रमज़ान का पहला अशरा रहमत हमसे जुदा हो रहा है, तो एक रिक्कत का समा है। अल्लाह ऐसा इश्क़ रमज़ान हमें भी नसीब फरमाए। आइए आपको बंगला ज़बान में मदनी चल का MCR दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? मदनी चैनल की सालगिरह मुबारक हो माशाल्लाह आपको। तबीयत ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। आप में से बंगले ज़बान कौन कौन जानता है? अच्छा आप जानते हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह। ये हमारे ट्रांसलेट भी करते हैं बंगला की जो भी आती है, और ये माशाल्लाह बंगला ज़बान को ट्रांसलेट भी करते हैं। बैठे तशरीफ़ रखें।
اب دیکھیں اس وقت بنگلہ دیش میں 12:24 ہو چکے ہیں تو اب یہ بنگلہ دیش کا جو ہے 1 گھنٹہ ہم سے آگے ہے، تو اس لیے بنگلہ دیش کا یہ ٹائم لگا ہوا ہے. ماشاءاللہ تشریف رکھیں. تو ڈے بائی ڈے اللہ کی رحمت سے اب انکریز ہوتا جا رہا ہے، اور 3 زبانوں میں چینل چلانا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اٹس ناٹ ایزی. بہت شکریہ آپ سب کا، جزاک اللہ. السلام علیکم. تو بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں. اچھا اب اسٹوڈیو آپ کو دکھا دیتے ہیں. مجھے بھی اصل میں ایک جگہ پہنچنا ہے، ختم قرآن ہے آج وہاں پر، تو انشاءاللہ. وعلیکم السلام. انشاءاللہ جی. تو آئیے چلیں آپ کو بدری چل کا اسٹوڈیو بھی دکھانے. یہاں سے چلیں گے؟ چلیں. نگران شورا غالباً لائیو بھی ہے نا؟ چلیں نگران شورا ابھی اوپر بدری چل پر لائیو ہیں. آئیے ان کو لائیو کیسے جاتا ہے کوئی وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ، کس طرح ہماری لائیو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. آپ مدری چینل کی پہلے دن سے ہی آپ کی ریکارڈنگز ہو رہی ہیں؟ ہاں مدری چینل کا. اچھا میں آپ کے مزے کی بات بتاؤں، 27 رمضان میں پاکستان میں نہیں تھا. 27 رمضان کو مدری چینل پر میرا ایک سلسلہ آن ایئر ہوا. میں تو نہیں دیکھ سکا اس کو، لیکن میں نے اعتکاف میں بیان کیا تھا، تو نگران شورا نے مجھے میسج کیا تھا کہ آپ کا بیان چل رہا ہے. تو مدری چینل پر پہلا میرا اگر بیان جو آن ایئر ہوا وہ 27 رمضان اسی سال، یعنی 10 رمضان کو مدری چینل آن ہوا، اور 27 رمضان کو چھوٹا سا کوئی بیان تھا وہ چلا. لیکن پراپر سلسلے ریکارڈنگ جو ہے وہ پھر میں واپس آیا تو شوال یا ذوالقعدہ سے شروع ہو گئے تھے. اس کے بعد پھر اس کے بعد سے بس اللہ کی رحمت سے چل رہے ہیں الحمدللہ. تو آپ کے شاید کہہ سکتے سب سے زیادہ سلسلے ہوں گے. نہیں یوں تو نہیں، میں چھوٹے میں لائیو بہت کم کرتا ہوں. کوئی نہ کوئی کلپ ایسا ہونا چاہیے کہ ان رہے بندہ، اللہ کرے کہ مدری چینل کے لیے ساتھ رہے. اور اصل میں یار نیکی بہت بڑی ہے بغداد بھائی، اگر قبول کر لے اللہ تعالیٰ تو لاکھوں لوگوں تک چینج ہو جائے یہ دیکھ کر. لاکھوں لوگ چینج ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ. ملتے ہی لوگ ملتے ہیں کہ یہ سن کر ہم نے یہ شروع کر دیا، یہ سن کر ہم نے شروع کر دیا. اس سے بڑی کیا سعادت ہے. جگہوں پر آپ بیان کرنے جاتے تو وہاں تو لوگ زبان بھی نہیں سمجھتے. ہاں بیان کر رہے ہیں نیکی کی دعوت، بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا نیت سے. بالکل ایسا ہی. آئیے آپ کو اب ذرا ہمیں خاموشی کے ساتھ جانا ہوگا کیونکہ یہاں لائیو چل رہا ہے، اور یہ ہمارا مدری چینل کا اسٹوڈیو ہے. ہمارے اسٹوڈیو کے اندر کیا ہو رہا ہے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں. اس وقت نگران شورا لائیو ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نگران شورا کی اس وقت جو یہ ٹرانسمیشن آپ مدری چینل پر بھی لائیو دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ الحمدللہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی لائیو دیکھ رہے ہیں. ان کو دکھائیں، کیمرے دکھائیں. اب باقی چیزیں آپ جو ہے وہ مدری چینل پر دیکھیے. ہمیں اجازت دیجیے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مدری چینل کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.